فرنگی خوب اطمینان سے مسلمانوں کو 4 چوٹ پہنچا رہے تھے۔ لاہوری دروازے کے باہر ہونے والے اجتماع سے قبل لاہور کے ڈپٹی کمشنر مسٹر اوگلوری نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ایسی پابندیوں کو کہاں خاطر میں لانے والے تھے۔ وہ گلی کوچوں میں بپھرے شیروں کی طرح گرجتے حکومتی ایوانوں تک اپنے مطالبات پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، جس کے نتیجے میں دفعہ کی خلاف ورزی کے جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان گرفتاریوں اور تشدد کے باوجود ان کے ارادے اٹوٹ تھے۔ بہتی ندی کی روانی، لہروں کی طغیانی اور ہواؤں کا بہاؤ بھی بلا کسی بشر کے روکنے سے رک سکا ہے۔ سرفروشی کی تمنا دل میں لیے وہ بے خوف و خطر جلوس کا انعقاد کرتے رہے۔ اس روز بھی ایسا ہی ایک جلسہ منعقد ہوا تھا۔ علم الدین دہاڑی و مزدوری کی تلاش میں باہر نکلا ہوا تھا، جب جمع غفیر دیکھ کر فطری تجسس کے باعث رک گیا۔ مقرر کی شعلہ بیانی اور تقریر کا متن جان کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ وہ شدت سے اپنا سر دائیں بائیں پٹک کر کانوں پر ہاتھ مارنے لگا کہ کہیں سماعت کسی خرابی کا شکار ہو گئی ہے، لیکن حقیقت کسی بھی طور تبدیل نہ ہو سکی۔ وہ لمحات اس کے لیے جاں گسل تھے۔ خدایا، یہ کیسا انکشاف تھا! ویسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی روح خاردار جھاڑی میں الجھ گئی ہو اور اسے کوئی بے دردی سے کھینچ رہا ہو۔ آتشی آنسو آنکھوں سے بہنے کے بجائے روح کو بے طرح جھلسا رہے تھے۔ بے یقینی، صدمہ، دکھ، کرب، تیش اور غصہ نے اس کا وجود ادھموا سا کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گھر لوٹ آیا۔ اگلے روز تک یہی کیفیت برقرار رہی تو محمد دین تشویش سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے علمو؟ لاہور میں دل نہیں لگ رہا کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے آج کل یہ جلسوں میں کس بات کا تذکرہ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرانا روگ ہے جو اب ناسور بن چلا ہے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ ایک موذی راجپال نے دل آزار کتاب شائع کی ہے جس میں ہمارے پیغمبر کے بارے میں نازیبا ناروا زبان استعمال کی گئی ہے۔ بھائی کی زبان سے یہ انکشاف سن کر علم الدین کو اپنا وجود ایک دھماکے سے منتشر ہوتا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ارد گرد کسی نے خوفناک الاؤ روشن کر دیا ہے۔ بہت غلط ہوا ہے یہ، بہت غلط۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس روز کے بعد علم الدین مسکرانا بھول گیا۔ وہ ہمہ وقت وحشت زدہ دکھائی دینے لگا تھا۔ نظریں خلاؤں میں بھٹکتی رہتی اور سماعت میں چنیا والی مسجد کے مولانا سید عبد الواحد غزنوی کے وہ درس گونجا کرتے جس میں وہ محسن انسانیت کی شان کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اہل خانہ بہرحال اس کیفیت سے انجان تھے۔ وہ فطری تشویش میں مبتلا اپنے اندازے لگایا کرتے۔ کوہاٹ سے واپسی پر علمو کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ کسی سے بولتا ہی نہیں۔ ماں بے حد پریشان تھی۔ جی ماں جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پہلے تو وہ چلبلے انداز میں مجھ سے چھیڑخانی کر لیا کرتا تھا، ننھی گڑیا کو باہر کھلانے بھی لے جایا کرتا تھا، لیکن اب تو ڈھنگ سے کھاتا پیتا ہے، نہ ہی نیند پوری لیتا ہے۔ بھابھی نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ اس کی شادی کر دیں ماں جی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بہن معراج بیگم نے ایک ماہرانہ اور آفاقی حل پیش کیا۔ میں اس بارے میں تیرے ابا سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں۔ میری بھتیجی فاطمہ ہی اس گھر کی چھوٹی بہو بنے گی۔ اب تو جلد ہی بھائی کے پاس جا کر جھولی پھیلاتی ہوں اور رشتہ لے کر ہی اٹھوں گی۔ ماں نے انکشاف کیا۔ ماموں کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ معراج نے کہا، ہمارا علم پڑھ لکھ نہیں سکا تو کیا ہوا؟ وہ شریف ہے، محنتی اور کماؤ ہے، انہیں اور کیا چاہیے؟ بالکل ماں جی، بڑی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جو ہمارے علموں کی دلہن بنے گی، بھابھی نے محبت سے کہا، اور پھر تینوں خواتین جوش و خروش سے متوقع منگنی اور شادی کی منصوبہ بندی کرنے لگیں۔ ان سب کی باتوں سے بے خبر علم الدین اپنے بچپن کے دوست عبد الرشید کے ساتھ دہلی دروازہ لاہور کے سامنے موجود تھا۔ ایک عظیم الشان اجتماع میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ اور مولانا سید احمد دہلوی بھی موجود تھے۔ ایک روز قبل امیر شریعت نے لاہور میں آ کر خود تانگا پر سوار ہو کر اعلان کیا کہ دہلی دروازے کے اجتماع میں سب کی شرکت ناگزیر ہے۔ لوگ ان کی حالت اور سر پر امامے کی غیر موجودگی پر بے حد حیران تھے۔ حضرت، آج آپ ننگے سر کیوں ہیں؟ ادب سے استفسار ہوا۔ جس شہر میں آقائے دو جہاں کی ناموس پر حملہ کرنے والا زندہ ہو، وہاں بخاری سر پر امامہ کس طرح باندھ سکتا ہے؟ جلسے کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا اور پھر شاہ جی کی گرجدار آواز نے لاہور کی فضاؤں کو مزید مرتعش کر دیا۔ آج آپ لوگ جناب فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انسان کو عزت بخشنے والی ہستی کی عزت خطرے میں ہے۔ آج اس جلیل المرتبت کی ناموس خطرے میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔
آج مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید کے دروازے پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کھڑی آوازیں دے رہی ہیں کہ ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمارے لیے کتنے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ ارے دیکھو، کہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا دروازے پر تو کھڑی نہیں۔ آج اگر کوئی روحانیت کی آنکھ سے دیکھنے والا ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات، ہم مسلمانوں کی مائیں اہل اسلام سے فریاد کر رہی ہیں کہ تمہاری سرزمین میں ہماری بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہمیں کھلے بندو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اگر کچھ پاس رسالت کا ہو تو ناموس رسالت کی حفاظت کرو۔ امیر شریعت کے مذکورہ الفاظ دلی گہرائیوں اور ایسے جوش و ولولے سے ادا ہوئے کہ سامعین کی نظریں حقیقتاً دروازے پر مرکوز ہو گئیں۔ ہر سو آہو بکا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ تمہاری محبتوں کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالت میں کٹ مرتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں؟ آج سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ پریشان ہیں۔ بتاؤ، تمہارے دلوں میں امہات المومنین کے لیے کوئی جگہ ہے؟ آج ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہی سیدہ عائشہ جنہیں رسول اللہ حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، جنہوں نے والی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت وصال مسواک چبا کر دی تھی۔ یاد رکھو، اگر تم نے ان کے لیے جانیں دے دیں تو یہ کچھ کم فخر کی بات نہیں۔ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے۔ راجپال کافر نے تمہارے نبی کے لیے دشنام ترازی کی ہے۔ غیور مسلمانوں، یا سننے والے کان نہ رہیں یا کہنے والی زبان نہ رہے، اس گستاخ کے لیے داتا کی نگری میں اب کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ پولیس جھوٹی، حکومت کوڑھی اور ڈپٹی کمشنر نااہل ہیں۔ وہ ہندو اخبارات کی ہرزہ سرائی تو روک نہیں سکتے، لیکن علماء کرام کی تقریریں روکنا چاہتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ دفعہ 144 کے یہیں پڑخشے اڑا دیے جائیں۔ میں اس دفعہ کو اپنے جوتے کی نوک تلے مسل کر بتا دوں گا، پڑا فلک کو دل جلو سے کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ داغ دہلوی کا یہ شعر کچھ اس انداز میں پڑھا گیا کہ لوگ زارو قطار رونے لگے۔ اس تقریر نے شہر بھر میں آگ لگا دی تھی۔ علم الدین کے ذہن میں بھی سرخ چادر سی تنی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے راجپال کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سینے میں روشن آگ مزید پرتفش ہو گئی۔ اس رات وہ آتش نوا مقرروں کی تقریریں سن کر دیر سے گھر لوٹا تو طالع مند خاصی تشویش سے اس کا منتظر تھا۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو پتر؟ کہاں تھے اب تک؟ والد کے استفسار پر وہ خالی ذہنی کے عالم میں انہیں دیکھتا رہا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا کسی گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق ہے؟ نہیں، مسلمان اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے ہی نہیں۔ کیا مارنے والے کو بھی سزا ملے گی؟ ہاں پتر، انگریزوں کا قانون ہے، اسے پھانسی کی سزا دے گا، لیکن بہت خوش قسمت ہوگا وہ شخص جسے یہ سعادت ملے گی۔ طالع مند نے حسرت سے کہا اور بیٹے کو سونے کی تلقین کرتا ہوا خود بھی اندرونی جانب بڑھ گیا۔ اس رات علم الدین کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس گفتگو کے ذریعے اس نے بالواسطہ طور پر والد سے اجازت لے لی تھی۔ اسے جنیا والی مسجد میں سنا جانے والا وہ درس آج بھی یاد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر رشتے سے افضل ہے۔ اپنے ایمان کی کاملیت ثابت کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر راجپال کو جہنم واصل کرنا چاہتا تھا، ورنہ خود علم الدین کو بھی ایسی بے حمیت زندگی جینے کا کوئی حق نہ تھا جس میں وہ اپنے آقا کے مجرم کو ہر سو دندناتا دیکھتا رہے۔ اگلے چند روز وہ شیدے سے بلا ناغہ ملتا رہا۔ شیدہ علم الدین کا مزاج آشنا تھا۔ راجپال اور اس کی کتاب کے ذکر کے باعث وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطمع نظر کیا ہے۔ شیدے نے بالا ہی بالا اپنے ایک دوست سے اس شاطے میں رسول کا مکمل پتہ معلوم کرنے کا کہہ رکھا تھا۔ اگلے روز دوست نے راجپال کا عطا پتہ بتاتے ہوئے ایک اور حقیقت گوش گزار کی کہ وہ ان دنوں ہردوار گیا ہوا تھا۔ شیدے نے یہ خوشخبری فوراً علم الدین کو سنا دی۔ علم الدین بہت خوش تھا۔ اس رات وہ دونوں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ مطمئن و سرشار علم الدین گھر لوٹا تو طالع مند نے نہایت غصے میں اس کا استقبال کیا۔ کہاں تھے تم آج؟ کہیں بھی نہیں، دہاڑی کی تلاش میں تھا بس، اس نے مختصراً کہہ کر اندر جانا چاہا۔ جھوٹ بولتے ہو میرے ساتھ، میں جانتا ہوں کہ تم نے اس لوفر شیدے کے ساتھ دوبارہ یارانہ گاٹھ لیا ہے، نہ جانے تم کب اس کا پیچھا چھوڑو گے۔ طالع مند اس کے بگڑے ہوئے معاملات پر خاصے زود رنج تھے۔ ابا جی غصہ چھوڑیں، میں سمجھا دوں گا اسے، محمد دین نے مصالحت کروانی چاہیے۔ سمجھا لے اسے اپنی زبان میں، کام پر باقاعدگی سے نہیں جاتا، کھانے پینے کے ایسے ہوش نہیں رہا، اب راتیں بھی گھر سے باہر گزارنے لگا ہے۔
اس موالی کے ساتھ رہنے سے یہی کچھ ہونا تھا نا۔ اس کا باپ خود تو جوئے میں دکان ہار چکا ہے، اسے بھی شاید کسی جوئے اور نشے پر لگا دیا ہے۔ وہ بلا سوچے سمجھے بوتل چلے گئے۔ علم الدین کو ان کی یہ بدگمانی اور شیدے کے متعلق خیالات نے بہت دکھ پہنچایا، لیکن وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی کہہ کر انہیں اثر منصوبے کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ اس رات حیران کن طور پر علم الدین کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نورانی چہرے اور جاہ و جلال والے ایک بزرگ نمودار ہوئے اور شفقت سے بولے، علم الدین، تیرے نبی کا دشمن اس دھرتی پر سانس لے رہا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو اور جلدی کرو۔ اس تنبیہ کے بعد علم الدین کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ اسے شدت سے اب صبح کا انتظار تھا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے اوزار لیے گھر سے نکلا اور شیدے کے ساتھ بھاٹی دروازے کے سامنے کھلے میدان میں جا پہنچا۔ کیا بات ہے، بہت کھوئے کھوئے دکھائی دے رہے ہو۔ اس نے شیدے کی بدلی ہوئی کیفیت محسوس کر لی۔ بہت دنوں سے نیند آنکھوں میں آتی ہی نہیں۔ کل رات اچانک آگ لگ گئی۔ خواب میں ایک بزرگ کی بشارت ہوئی۔ شیدے نے بتایا، کیا انہوں نے تمہیں یہ کہا کہ تیرے نبی کا دشمن اس دھرتی پر سانس لے رہا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو؟ علم الدین نے ہیجان سے کہا، خدا کی قسم یہی الفاظ تھے، لیکن تمہیں کیسے علم ہوا؟ وہ فرط حیرت سے بولا اور اگلے ہی لمحہ معاملے کی تہ تک پہنچ گیا۔ یہ کام میں ہی کروں گا، راجپال کو میری چھری مارے گی۔ علم الدین نے کہا، نہیں علمو، یہ قرض مجھے چکانے دے، تجھ پر اپنے خاندان کی بھی تو بہت سی ذمہ داریاں باقی ہیں۔ ایسا سوچنا بھی مت شیدے، خاندان، ماں باپ، بھائی بہن، سب کچھ میرے نبی پر قربان۔ اس کے بعد ان دوستوں میں تکرار کا آغاز ہو گیا۔ دونوں ہی اس سعادت کے حصول کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اس طرح تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ شیدے نے بے چینی سے ہاتھ مسلے، ایسا کرتے ہیں پرچیاں ڈال لیتے ہیں، جس کا نام آیا وہی یہ کام مکمل کرے گا۔ تجویز معقول تھی، علم الدین بھی متفق ہو گیا۔ 3 بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار علم الدین ہی کا نام نکلا۔ خوشی اور جوش سے اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ بہت خوش قسمت ہے یار تو، میری دلی دعا ہے کہ پروردگار تجھے اس نیک کام میں کامیابی نصیب فرمائے۔ شیدے نے خلوص دل سے کہا۔ اس نیک فعل کے بعد علم الدین کا دل کسی اور کام کی طرف مائل ہی نہ ہوتا تھا۔ طالع مند کے مزاج کی برہمی یاد کر کے مارے باندھے معمولات نمٹاتا رہا۔ اس رات وہ عجیب سرشاری میں مبتلا تھا۔ وہ تصور میں راجپال کی لاش دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک بار پھر وہی بزرگ نمودار ہوئے اور کہنے لگے، علم الدین، یہ وقت سونے کا نہیں، تمہیں جس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس کی تکمیل کے لیے فوری پہنچو، ورنہ بازی کوئی اور لے جائے گا۔ یہ الفاظ مکمل ہوتے ہی اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ فضا میں فجر کی اذانیں گونج رہی تھیں۔ اس نے خشوع خضوع سے نماز ادا کی اور صدقے دل سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، میں ایک عاجز اور گناہگار انسان ہوں، لیکن تیرے محبوب پاک کے دشمن راجپال کافر کو جہنم واصل کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ دست غیب سے میری مدد فرمانا، اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دینا۔ میری چھری کو نبی کے گستاخ اور دشمن اسلام کی گردن زنی کی سعادت دینا۔ وہ نہایت عاجزی سے دعا کرتا رہا۔ 6 اپریل 1929 کا وہ سورج ایک تاریخی منظر کا گواہ بننے کے لیے طلوع ہو چکا تھا۔